کانٹ کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کانٹ کا پروجیکٹ کیا تھا۔ اس ضمن میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس ماحول کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس میں کانٹ نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا، یعنی وہ سوالات کون سے تھے جن سوالات کا کانٹ کو سامنا تھا اور جن کے پیش نظر اس نے ارادہ کیا کہ وہ کرٹیکس کو قلم بند کرے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اگر ہم ان سوالات کا درست فہم حاصل کر لیں گے تو کانٹ کے علمی پروجیکٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو لہٰذا ہم ان سوالات کو دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن کو کانٹ حل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس حوالے سے پہلا سوال یہ تھا کہ فزیکل سائنسز کا جب ہم فلسفے سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل سائنسز جس سسٹم آف نالج کا عنوان ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دریافت کے بعد دوسری دریافت، ایک فتح کے بعد دوسری فتح ان کے حصے میں لکھی جا رہی تھی۔ اور اس کے بالمقابل جب ہم فلسفے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کم و بیش وہی تصورات، خیالات، اعتقادات اور وہی باتیں ایک دوسرے ڈھنگ میں، ایک دوسرے اسلوب میں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی اس میں کوئی سبسٹینٹیو اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی طرح کے سوالات، ایک ہی طرح کے جوابات بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ جب ہم فزیکل سائنسز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بالعموم اتفاق کی فضا دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ اس نالج کے، یعنی اس ڈومین آف نالج کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اتفاق کا دائرہ اس دائرے سے بہت بڑا ہے جو دائرہ ہمیں فلسفے کی دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ تو فلسفے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی فلسفی ایک دوسرے فلسفی سے ایگری نہیں کرتا، اور جیسے ہی کوئی اسکول آف تھاٹ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کی مسماری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک طرف ہمیں قطعی اور حتمی حقائق دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اختلافات کی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسفہ کسی بھی طرح سے علم کی کوئی خدمت کر سکتا ہے، یعنی وہ سوالات جو انسانیت کو درپیش ہیں ان کے حل میں کوئی حتمی بات بیان کر سکتا ہے اور کوئی ایسی بات ہمارے سامنے لا سکتا ہے جس کے اوپر اختلاف کم ہو اور اتفاق زیادہ کیا جائے، یعنی جو ہمارے مسائل کو حل بھی کرے اور ہمارے علم میں اضافہ بھی کرے اور پھر اس پر بالعموم اتفاق پایا جائے۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا فلسفہ کسی بھی طرح سے انسانیت کی کوئی خدمت سر انجام دے سکتا ہے اور وہ علم میں کسی بھی طرح کا سبسٹینٹیو اضافہ کر سکتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، اور اس اخلاقی وجود کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اختیار کا حامل ہے، یعنی اس کے سامنے چوائسیز آتی ہیں اور ان چوائسیز میں سے وہ کسی چوائس کو اختیار کر لیتا ہے اور دوسری کو رد کر دیتا ہے، اور وہ پھر جس چیز کا انتخاب کرتا ہے اس کا خود کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ایک تو وہ چوائسیز کے درمیان غلط اور صحیح، اچھا اور برا، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور پھر ان میں سے کسی ایک چوائس کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اس چوائس کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں ان کے اوپر خود کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ تو انسان یوں سمجھتا ہے کہ وہ
اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، یعنی وہ اپنے ایکٹس کا اوریجنیٹر ہے۔ لیکن جب ہم فزیکل سائنسز کو دیکھتے ہیں تو جو فزیکل سائنسز ہمیں اس پوری یونیورس کی، اس پوری دنیا کی جو اسکیم ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر ہر چیز ایک لگے بدے قاعدے کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گرینڈ سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت سب چیزیں موو کر رہی ہیں، اور اس میں سے ہر معلول ایک علت رکھتا ہے، ہر ایونٹ ایک تعلیل رکھتا ہے اور اس کی ایک توجیہ ہوتی ہے۔ تو ہر واقعہ اپنی توجیہ کے اندر چھپا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کسی بھی واقعے کے پیچھے جائیں تو ہمیں اس کی ایک توجیہ دکھائی دیتی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے نے اسی طرح سے رونما ہونا تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ اسی طرح سے وقوع پذیر ہونا تھا۔ یعنی اس کے کسی اور طرح سے وقوع پذیر ہونے پہ سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے اس واقعے کے انفولڈ ہونے پہ کوئی کوشچن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک سسٹم کے تحت چیزیں آگے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو فزیکل سائنسز تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک گرینڈ اسکیم آف تھنگز ہیں، اور ان اسکیم آف تھنگز کے اندر سب چیزیں اپنا اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن انسان کا وجود جس کے ساتھ اس کی اخلاقیات چپکی ہوئی ہیں اور وہ اناسکیپیبل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے ہماری جو مورل کنوکشنز ہیں، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو ہٹا سکتے ہیں، ہم ان سے جان چھڑا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم مورل کنوکشنز کو نہ صرف یہ کہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے تحت بہت سی چیزوں کو کرنے کا اور نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اس ارادے کی ذمہ داری ہم خارج میں کسی کو نہیں دیتے بلکہ خود اپنے اوپر لیتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اعمال کو خود جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں کس طرح سے ریکنسائل ہو سکتی ہیں؟ تو یہ انسان کا اخلاقی وجود کہاں سے آیا، مطلب سوال نمبر اس کے جو سبسیڈری کوشچنز ہوں گے تو وہ تو یہ ہوگا کہ جو انسان کا اخلاقی وجود، اس کی کیا بنیاد ہے، اور اگر یہ اخلاقی وجود کسی بھی طرح سے فنکشنل ہے تو پھر یہ اس سسٹم آف نالج کا، جس سسٹم آف نالج کا بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا، اس کے ساتھ کس طرح سے ریکنسائل ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس سارے اسکیم آف تھنگس کے اندر خدا کہاں پہ ہے؟ یعنی اگر چیزیں سیلف ڈسپلن کے تحت، سیلف آرگنائزیشن کے تحت، سیلف گورننس کے تحت موو ہو رہی ہیں، یعنی ان کے اندر ایک خودکار نظام ہے، ان کے اندر خود سے چلنے کی ایک حرکت ہے، تو وہ اس حرکت کے پیچھے جو ہے وہ خدا کہاں پہ ہے؟ تو اس ساری اسکیم آف تھنگس کے اندر خدا کی جگہ کہاں پر موجود ہے؟ اور خدا کے بارے میں بھی بالکل ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے مورل کنوکشنز کے بارے میں محسوس کرتے ہیں، یعنی ہم جو فیتھ ہے، فیتھ کو اپنے سے الگ نہیں کر پاتے، یعنی ہمارے اندر نہ صرف یہ کہ اچھائی اور برائی کا علم ہے اور اس علم کے اوپر ہماری آگاہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے بارے میں بھی آگاہی رکھتے ہیں۔ تو ایک ان بون نالج ہمارے اندر خدا کے بارے میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس ساری اسکیم آف تھنگس کے اندر خدا کہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ تو دوسرا سوال جو کانٹ کے پیش نظر تھا وہ یہ تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ لائبنیز اور ہیوم کے کام کے تحت یہ بات تقریباً کم و بیش مان لی گئی تھی کہ پروپوزیشنز جو ہیں وہ ایگزاسٹیولی ڈیوائیڈ ہوتی ہیں دو کیٹیگریز کے اندر، یعنی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم پروپوزیشنز آف ٹروتھ کہتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم سبسٹینشیل پروپوزیشنز کہتے ہیں۔ تو جو یہ بات مان لی گئی تھی کہ پروپوزیشنز صرف ان دو ٹائپس ہی کی ہو سکتی ہیں۔ تو جو پروپوزیشنز آف ٹروتھ ہیں، یہ وہ پروپوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں اور جن کا انکار اصل میں تضاد کو لازم ہوتا ہے، یعنی اگر ہم ان کا انکار کریں تو ہم سیلف کانٹرڈکٹری ہو جاتے ہیں۔ تو پروپوزیشنز آف ٹروتھ کی نوعیت یہ ہوتی ہے، جیسے میں یہ کہوں آل بیچلرز آر ان میرڈ، یا میں یہ کہوں دا ٹرائنگل ہیز 3 sides،
تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیچلر کے مفہوم کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ان میرڈ ہونا، یعنی ان میرڈ ہونا بیچلر کے مفہوم کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور اسی طرح سے 3 سائڈس ٹرائنگل کے مفہوم کے اندر پہلے سے شامل ہیں۔ ہم نے جو پریڈیکیٹ ہے وہ سبجیکٹ پہ کوئی اضافہ نہیں کرتا، یعنی جملہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے، تو مبتدا جو یعنی اس حقیقت کا پہلے سے حامل ہوتا ہے جس حقیقت کو خبر کے اندر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو خبر کسی بھی طرح سے مبتدا پر کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو پروپوزیشنز آف ٹروتھ وہ ہوتی ہیں جو سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں، جن کا انکار تضاد کو یا کانٹراڈکشن کو لازم ہوتا ہے، اور وہ مبتدا پر کسی بھی طرح کا کوئی اضافہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی طرح کی پروپوزیشنز جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں۔ دوسری پروپوزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ان کو ہم سبسٹینشیل پروپوزیشنز کہتے ہیں۔ سبسٹینشیل پروپوزیشنز وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی طرح کا سبسٹینٹیو اضافہ کرتی ہیں، جیسے اگر ہم پچھلی ہی اگزامپل کو لیں تو ہم نے یہ کہا کہ خبر مبتدا پر کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ تو جو سبسٹینشیل پروپوزیشن ہوتی ہے وہ مبتدا کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک انفارمیشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی ایک نیا علم فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ تو پروپوزیشنز آف ٹروتھ کو نیا علم فراہم نہیں کرتی، وہ اسی موجود علم کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں، بیان کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو سبسٹینشیل پروپوزیشنز ہوتی ہیں وہ نیا علم فراہم کرتی ہیں مبتدا کے بارے میں۔ جیسے میں یہ کہوں دا ووڈ از برننگ، سو یہ جو برننگ کا کانسیپٹ ہے، جلنے کا جو تصور ہے، یہ کسی بھی طرح سے لکڑی کے اندر، لکڑی کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، تو یہ ایک سبسٹینشیل اضافہ ہے مبتدا پر۔ تو یہ مان لیا گیا تھا کہ پروپوزیشنز جو ہیں انہی 2 طرح کی ہوتی ہیں، اور ہیوم نے اس کو فلسفے کے اوپر اٹیک کے طور پہ یوز کیا، یعنی ہیوم نے یہ کہا کہ جو فلسفہ ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہ پروپوزیشنز آف ٹروتھ ہیں اور نہ وہ سبسٹینشیل پروپوزیشنز ہیں، یعنی فلسفے کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلسفہ جو فلسفہ ہے وہ اٹس اے سیٹ آف ڈیفینیشنز، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ فلسفہ صرف ڈیفینیشنز ہیں، یعنی جو کچھ پہلے سے معلوم ہے اسی ہی کو فلسفہ میرلی ڈسکرائب کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، فلسفے کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، فلسفے کے بارے میں جو ہے نا، یعنی پھر اگر یہ دعویٰ کرنا ہے تو پھر فلسفہ کوئی علم فراہم نہیں کر رہا نا، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ فلسفہ از میرلی اے سیٹ آف ڈیفینیشنز، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ فلسفہ کوئی نیا علم فراہم ہی نہیں کر رہا، تو فلسافیکل اسپیکولیشنز کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ فلسافیکل اسپیکولیشنز کی کوئی توجہ فراہم نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسافیکل اسپیکولیشنز کی کوئی توجہ فراہم نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس انٹرپرائز کو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ کہی جا سکتی ہے، اور نہ فلسفے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبسٹینشیل پروپوزیشنز ہیں، یعنی ایسی پروپوزیشنز ہیں جس کو امپیریکل ویریفیکیشن کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ آپ جائیں اور جا کے دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ لکڑی جل رہی ہے، اور جو مطلب کوئی بھی چیز جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے وقوع پذیر ہو رہی ہے، تو یہ آبزرویشنل اسٹیٹمنٹس بھی نہیں ہوتی، تو ہم امپیریکل اسٹیٹمنٹس بھی نہیں ہوتی، تو ہم یہ دعویٰ بھی ان کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات کم و بیش جو ہے وہ مان لی گئی تھی۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پروپوزیشنز جو ہیں وہ انہی 2 ٹائپس کی ہیں، تو پھر فلسفے کی، علم کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی فلسافیکل اسپیکولیشنز کا کوئی کردار نہیں ہے علم کی دنیا میں۔ تو تیسرا سوال کانٹ کو یہ درپیش تھا کہ کیا کوئی تیسری کیٹیگری آف پروپوزیشنز بھی ہو سکتی ہے، یعنی فلسفہ نہ تو انالیٹیکل پروپوزیشنز ہیں اور نہ ہی فلسفہ جو ہے
جو سبسٹینشیل پروپوزیشنز کا عنوان ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ جو ہے وہ پھر کسی تیسری طرح کی کیٹیگری کو بیان کرتا ہے؟ تو وہ کیا کیٹیگری وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو کیا کوئی اس طرح کی کیٹیگری پائی جاتی ہے؟ تو کانٹ نے پھر اس کو اپنا موضوع بنایا اور اس سوال کو بھی اس نے حل کیا. تو یہ 3 سوالات تھے جن سوالات کا کانٹ کو سامنا تھا، اور ان سوالات کا فہم ہمیں کانٹ کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے.